اللہ والوں کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ حضرت امام اعظم سراج الامہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور چوری کر رہے ہیں، گھر والا سو رہا تھا۔ اتفاق سے جب آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب گھر والے کی آنکھ کھل گئی تو چور اسے آ کر دبوچ لیا اور اس سے کہا کہ اگر تو نے ہمارا نام بتایا تو تیری بیوی کو 3 طلاق ہے، یہ قسم کھا۔ اب وہ بڑا دیندار آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تیرا نام، اور اس نے قسم کھا لی۔ اب چور چلے گئے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، گھر کا سارا سامان لوٹ گئے، پیسے لے گئے، مال سارا لوٹ کر لے گئے۔ اب یہ بیچارہ انہیں جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن قسم جو کھا رکھی تھی کہ بیوی کو طلاق ہو جائے گی، بیچارہ اس غم میں کسی کو نام بھی نہیں بتا رہا تھا۔ یعنی دیکھو تو چوروں نے مارا بھی اور رونے بھی نہیں دیا۔ یعنی کہا کہ تو ہمیں جانتا ہے، اور وہ صاحب گھر جانتا تھا کہ یہ چور کہاں رہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے، سب کچھ جانتا تھا، لیکن بیچارہ خاموش ہے، بستی میں گھوم رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں رہا ہے کہ انہوں نے میرا گھر رات چوری کی ہے۔ اچھا، پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بڑا سچے ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا یار کوئی تو حل نکالا جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص گیا، بولا حضور میرے گھر چوری ہوئی ہے اور سارا مال میرا لوٹ لیا گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چور لے گئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون چور تھے؟ تو کہا حضور میں ان کا نام بھی جانتا ہوں اور جس جگہ وہ رہتے ہیں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ تو امام اعظم نے کہا تو پھر کیوں نہیں بتاتے تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، فیصلہ کیا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ اس شخص نے کہا حضور ضرور میں ان کا نام بتاتا، لیکن چوروں نے میرے اوپر ایسی قسم رکھ دی ہے کہ میں نام بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ نے کہا کہ کیا قسم رکھی ہے؟ اس نے کہا چوروں نے کہا ہے اگر تو نام بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاق، اور میں قسم کھا چکا ہوں، حضرت بیوی کے طلاق کے خوف سے میں کسی کو ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سارے پریشان ہو گئے اس بات کو سن کر کہ کوئی مسئلے کا حل ہو ہی نہیں سکتا، یہ نام بتائے گا اور بیوی کو طلاق ہو جائے گی، لیکن امام اعظم ہیں، کہا کہ ایک طریقہ ہے، چور بھی پکڑا جائے گا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ امام اعظم کے الفاظ جو نکلتے تھے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا، بلکہ میرے حضور فرماتے ہیں اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ سریا کے علم کو بھی لا کر کے میری امت کو بانٹ دے گا، تو وہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ تو کہا کہ ایک طریقہ ہے، کہا کہ حضور جلدی کیجئے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے اوپر پہاڑوں کے غموں کے ساتھ ساتھ دولت نہ ہونے کا بھی غم ہے، میرے پاس دھکے ہو رہے ہیں، حضور سب چلا گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ امام اعظم کے جتنے بھی چاہنے والے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایک قلعے میں جتنے بھی چور، الٹے سیدھے کام کرنے والے، بدماش ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس قلعے میں بند کر دو،
حضرت امام اعظم کی اس بات پر عمل کیا گیا۔ جتنے چور اچکے تھے وہ ایک قلعے کے اندر بند کر دیے گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے ساتھ وہ شخص جس کے گھر چوری ہوئی تھی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو بلاؤں گا تو دیکھنا اور کہنا، اگر چور نہ ہو تو یہ چور نہیں ہے کہہ دینا اور خاموش ہو جانا۔ اب حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ ایک شخص آ جاؤ۔ ایک شخص آتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ شخص دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یہ چور نہیں ہے۔ دوسرے کو پھر بلایا گیا، پھر یہ شخص اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی چور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کئی لوگوں کو بلایا گیا، امام کہتے ہیں یہ چور ہے، وہ شخص کہتا نہیں یہ چور نہیں ہے۔ بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو بتایا تھا کہ جب چور آئے تو تم خاموش رہنا، نہ اشارہ کرنا، نہ مجھے اس کا نام بتانا، صرف خاموش کھڑا رہنا۔ یہ حضرت امام اعظم کا ذہن تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد امام اعظم نے پھر ایک شخص کو اور بلایا۔ جب وہ آ کر کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا اس نے تیرے گھر چوری کی ہے۔ اب اس شخص کی نگاہیں جھک گئی اور خاموش کھڑا ہے۔ امام اعظم سمجھ گئے کہ یہی چور ہے۔ آپ نے سارے لوگوں کو آزاد کیا اور اس چور کو گرفتار کیا اور حوالات میں ڈلوا دیا۔ جو چور کی سزا ہوتی ہے وہ اسے دی گئی۔ اب حضور کے قدموں میں وہ شخص گر گیا اور کہا کہ حضور آپ نے ایسا ترکیب نکالا کہ میرا مال بھی بچ گیا اور میری بیوی بھی طلاق ہونے سے بچ گئی۔